جی سر ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے سر, بلا تمدید ہم شروع. کب تک ہے ہمارا ٹائم؟ ہمیں سر انہوں نے لاسٹ لمٹ دی ہے 4:45 یعنی 5 PM تک ہمیں مکمل. 5 بجے. ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ اور 50. ہاں بہت ہے, آرام سے. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کچھ گفتگو کریں گے, مذاکرہ کریں گے. ایک بڑا ہی اہم اور مارکۃ الآراء مضمون ہے ہمارا, وہ ہے تقلید. چند ایک جو بنیادی اور اساسی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش رہتے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ تقلید ہے. اور چند ایک جو بنیادی کنفیوژنس ہیں, بنیادی کنفیوژن, چھوٹی موٹی کی نہیں, ان میں سے بڑی کنفیوژن یہ مسئلہ تقلید بھی ان میں سے ایک مسئلہ ہے. جس طرح مسئلہ استعانت ہے, اس پر ہم بات کر چکے, آپ لوگ تھے نا جب ہوئی تھی, تو وہ ایک بڑی کنفیوژن ہے. اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ بڑی کنفیوژن. تو اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ کنفیوژن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آراء کا بمبار ہے, بہت زیادہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گہرائی کا فقدان ہے. اگر کسی بندے نے کسی مسئلے کو گہرائی میں جا کے اتر کے پڑھا ہو نا, تو ایک بھی رائے اس کے سامنے سے گزرے گی, وہ اگر اول تو وہ ہنس کے ٹال دے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس بندے کو الف بے ہی نہیں پتہ, لہذا نظر انداز کر دے گا. اور اگر اس کے اندر کوئی جان ہوئی تو عین ممکن ہے وہ بات اس کی اپنی اصلاح کر دے. ابھی میں نے جس طرح بتایا نا کہ آپ لوگوں نے تقلید پر سوال بھیجے, تو وہ سوال کا ایک ایک لائن اور سطر پڑھ کے میں حیران ہو رہا تھا کہ یعنی تقلید کی تہ سے ہی کوئی واقف نہیں ہے. اس طرح کے سوال تھے. بھئی اگر قرآن ہے تو ہم تقلید کیوں کریں, حدیث ہے تو ہم تقلید, یعنی اس کا مطلب ہے مبادیات, اس موضوع کی مبادیات سے ہی ہم تہی ہیں ابھی تک. تو یہ نشست شاید ایک نشست میں مکمل موضوع نہ ہو سکے, 2 سے 3 نشستیں ہوں گی. میں زیادہ تر تو اس حق میں ہوں کہ سوالن جواباً بات ہو, لیکن چونکہ مجبوری ہے, کوئی کنسیپٹ جب تک ہم ڈیلیور نہیں کرتے اس پر سوال نہیں ہوگا, اور اگر سوال ہوں گے تو سوال لا یعنی ہوں گے, بے مقصد ہوں گے. اس مجبوری کے تحت پہلے اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کو بیان کرتے ہیں ہم, جہاں تک ہو سکا. آپ لوگوں نے بڑے غور و خوض سے سننا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بعد میں کتاب کی صورت میں بھی چھپ جائے گا, اور ویڈیو لیکچر بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ہی صحیح. تو لہٰذا کوئی بڑا اہم پوائنٹ ہو تو ترتیب کے لیے لکھ لیں بے شک, باقی توجہ سے سنیں, فوکس سے. سب سے پہلے ہم تقلید کو ڈیفائن کریں گے. تقلید ڈیفائن ہوگی تو موضوع آگے چلے گا. تقلید کا مفہوم وہی ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں, پیروی کرنا, وہی ہے. لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ ہے, تقلید سے مراد ہے کہ تقلید متعلق کس کے ہے؟ غیر مجتہد کے. جو شخص مجتہد نہیں ہے, تقلید اس کا سبجیکٹ ہے. پہلی بات سمجھیں, جو مجتہد ہے کسی بھی ایک حیثیت میں بھی مجتہد ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر حیثیت میں مجتہد ہو. جس طرح ائمہ اربعہ کے بارے میں ان کے لیے اصطلاح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الجید فی مسائل اجتہاد و تقلید, العقد الجید کے اندر جو اصطلاح استعمال کیا وہ مجتہد مطلق کی ہے. اب مجتہد مطلق ہر کوئی نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اجتہاد کا دروازہ بند ہے, جس کو لوگ بڑا مینوپولیٹ کرتے ہیں, اس سے مراد مجتہد مطلق. مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے جو استنباط, اخذ اور استنباط کے اصول اپنے وضع کرتا ہے, جس پر رہتے ہوئے بعد والے استنباط کریں. استنباط کرنا بات نہیں ہو رہی, وہ اصول جس کی بنیاد پر استنباط اخذ کیا جائے گا, جس کی بنیاد پر استدلال کیا جائے گا. مثلا امام مالک کا ایک اصول ہے تأمل اہل مدینہ. اہل مدینہ کا جو عمل ہے وہ اس کو مصادر شریعت میں سے ایک مصدر لیتی ہیں, ائمہ ثلاثہ اس کو نہیں لیتے. تو انہوں نے جو اصول وضع کیے, امام مالک نے اپنے, امام شافعی نے اپنے, امام احمد بن حنبل نے اپنے. تو جو مجتہد اپنے اصول وضع کرتا ہے اور اس اصول کی روشنی میں بعد والے استنباط, وہ مجتہد مطلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجتہد کی بہت ساری قسمت ہیں. مجتہد منتصب ہے, مجتہد فی المذہب ہے, مجتہد فی الشرع ہے. ترجیح کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے کہ 2-3 آراء آ گئیں, اس میں سے ایک کو ترجیح دینی. تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. چونکہ یہ واضح نشین رکھ لیجیے کہ تقلید کا موضوع مکمل ہوتے ہی آپ کو اجتہاد پڑھنا پڑے گا, کیونکہ تقلید اور اجتہاد جڑا ہوا ہے.
تقلید وہ دائرہ ہے جس میں آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے، اور اجتہاد وہ دائرہ جس میں آپ نے اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ اسی لیے اکثر کتب اجتہاد اور تقلید پر اکٹھی ہیں، اکثر کتب، ایون کہ شاہ ولی اللہ کی جو ہے العقد الجید فی الاحکام الاجتہاد و تقلید، نام ہی اکٹھا ہے، بہت سارے اور ہیں۔ تو ابھی ہم تقلید سبجیکٹ ہے غیر مجتہد کا، وہ شخص مجتہد نہیں، عام شخص کا، عام شخص۔ آپ کا، مجھ کا، ہم جیسے لوگوں کا۔ اب مجتہد نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص جو قرآن، سنت، اصول فقہ، عربی زبان، ادب، ناسخ منسوخ، عام و خاص، مطلق مقید، علل حدیث، اجماع و قیاس اور مقاصد شریعت سے براہ راست اور گہری وابستگی نہ رکھتا ہو، اور ان علوم میں گہرا اتنا درک نہ رکھتا ہو کہ ان کی بنیاد پر، ان 10 علوم کی بنیاد پر قرآن سامنے کھول کے اور حدیث سامنے کھول کے مسائل کا استنباط کر سکے، نہ کر سکتا ہو، تو وہ ہے غیر مجتہد۔ جو کر سکتا ہو وہ مجتہد ہے۔ اصول وہی استعمال ہے، جی، اصول وہی جو وضع ہو چکے ہیں پہلے، اصول وہی ہے جو وضع ہو چکے۔ اب دیکھیں نا، اب حدیث پاک میں ہے کہ امت کی گمراہی، امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اصلاً فقہ جو آپ نے اب سوال کر دیا کہ اصول وہی چلیں گے، دیکھیں اصلاً اپنا جو ہے یہ 4 فقہ نہیں تھی، یہ واضح میں رکھ لیں، یہ 100 سے زیادہ فقہ مرتب ہوئی تھی 2 صدی ہجری کے اواخر سے، جب فقہ کی تدوین کا دور شروع ہوا۔ بہت سارے فقہاء تھے، آپ کو تو 4 کا پتہ ہے۔ امام ابن حزم کا اپنا فقہ تھا، ابن تیمیہ نے اپنا فقہ مرتب کیا، یہ مجتہد تھے سارے۔ اس کے بعد سفیان بن عیینہ کا اپنا فقہ تھا، حضرت یحییٰ بن معین کا اپنا فقہ تھا، حضرت سفیان بن ثوری کا اپنا فقہ تھا، ٹھیک ہے، ابو ثور کا اپنا فقہ تھا، سمجھ آئیے؟ یعنی میں آپ کو لائن گنواؤں تو 100 کے قریب ایسے مجتہد تابعین اور تبع تابعین تھے جنہوں نے اپنے اصول وضع کیے تھے۔ مگر کیا ہوا، اصول جب ایک علم بنایا جاتا ہے تو اس کی تنقیح ہوتی ہے۔ تنقیح سمجھتے ہیں؟ تنقیح ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب مختلف ذہن کے لوگ اس فن کو، اس اصول کو پرکھیں اور مختلف جگہوں پہ اپلائی کریں، اور اس نقطہ نظر کی مختلف حوالوں سے خامیاں سامنے آئیں، تو وہ اس کو ریفائن کرتے جائیں۔ تنقیح ریفائنڈ ہونا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چیز کئی صدیوں بعد، کئی سالوں بعد ایک ریفائنڈ فارم میں آتی ہے۔ تو پوری فقہ، دنیا فقہ میں جو کچھ ہوا وہ ریفائنڈ فارم میں جو آیا وہ یہ 4 فقہ تھی۔ یہ نچوڑ ہے، یہ نہیں ہے کہ فقہ یہ بنی تھی، یہ نہیں ہے کہ جو آج آپ کو اپنا امام سرخسی کی یا اصول بزدوی کے اندر جو آپ کو ملے گی، یا نبراس کے اندر جو اپنا، یہ تو خیر کلامی کتابیں، اصولوں کے اندر جو آپ کو اصول فقہ کی کتابوں کے اندر جو ملے گی، یہ امام ابو حنیفہ نے منوان ایسے لکھا تھا، بیان کیا تھا، اور امام ابو یوسف نے، امام حسن بن شیبانی نے، امام ظفر نے ایسے ہی پکڑ کے لکھ دیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ اساس سے بنیادیں رکھی گئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تنقیح ہوتے ہوتے اتنی میچور ہوئی کہ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، بطور اصول اس کو ثابت کر دیا اور اس کو مان لیا۔ یوں امت کی اجتماعیت کا 4 پر اتفاق ہو گیا، اس 4 پر۔ اب یہاں ایک معرکۃ الاراء بحث ہے کہ ہم 4 ہی کو کیوں مانتے ہیں، 5ویں کو کیوں نہیں مانتے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، یعنی شیعہ فقہ کی طرف میری اشارہ ہے، جعفری کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میں سے کوئی جعفری ہے یہاں پہ؟ حسن عشری ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک تو دیانتداری کا تقاضا ہے، جو بھی فقہ بطور فقہ مدون ہوئی ہے ہمیں اس کو ورث دینی چاہیے بغیر کسی تعصب کے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مسلک پسندی، پھر ہم نے اب یہ آئے گی آگے بات ہے دین کیا ہے اور مسلک کیا ہے۔ آپ نے پورے کے پورے مسلک کو دین بنا دیا، اب بریلویت دین ہے، اب دیوبندیت دین ہے، اب شیعیت دین ہے، اہل حدیثیت دین ہے، جبکہ ان میں سے کسی کی دین کی دال بھی نہیں ہے، ان کے اندر ککھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ دین کی ایک تعبیر ہے، انٹرپریٹیشن ہے، جو اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے آدمی تھے، ان کا ایک فہم تھا، انہوں نے جو اپنا فہم بیان کیا ہم نے اس کو بطور دین قبول کر لیا۔
جبکہ اس سے پہلے 1000 لوگ اپنا فہم بیان کر چکے تھے. کیا اعلیٰ حضرت سے پہلے شاہ ولی اللہ نے اپنا فہم نہیں لکھا؟ کیا حضرت مجدد الافسانی نے نہیں لکھا؟ کیا امام ابن حجر عسقلانی نے نہیں لکھا؟ کیا ابن حجر ہیثمی نے نہیں لکھا؟ ٹھیک ہے، کیا امام سیوطی نے نہیں لکھا؟ آپ چلتے جائیں اوپر تک، امام حسن بصری تک. اور ٹھیک ہے، تو یہ ان کا فہم تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ سارا کچھ نگیٹ کر کے اعلیٰ حضرت کے فہم کو قطعی حیثیت دے دی. دوسری طرف کیا ہوا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا شریف علی تھانوی، ان کے فہم کو قطعی حیثیت دیتی ہے. تیسری طرف کیا ہوا؟ یہ علامہ ابن تیمیہ، ابن جوزی، اور جو اس کے بعد آئے یہ عبد الوہاب نجدی، اور اپنا شیخ ناصر بن باز، ناصر البانی، اور یوسف زئی. ان کے فہم کو قطعی حیثیت دیتی گئی کہ اب مدار قبولیت دین کا ان کے پاس رہ گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جتنی اس حوالے سے اعتراض ہے یہ حنفیت پر یا اہل سنت پر ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ہر ایک پر برابر کھڑا ہے. سمجھ آئیے؟ ہر ایک پر برابر کھڑا ہے. یہ اعتراض رفع کب ہوگا کہ ہم یہ لیمٹس کراس کر کے اپنے آپ کو ان سے باہر نکالیں گے. یہ تقلید کا موضوع اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو آپ ماشاءاللہ چلتے پھرتے بم بن جائیں گے. آپ کو اتنی کلیئرٹی ہوگی کہ آپ کو مزہ آئے گا بات کرنے کا، کسی کو سمجھنے کا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے سوال سے بات چلی تھی. پھر کیا ہوا؟ اب شیعہ کو بطور فقہ ہمیں ماننا ہے، لیکن یہ ایک اجماعی سوچ کا، ایک کلیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، فقہ کیا ہے؟ کلیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ہے. لیکن جب ایک طبقہ بضد ہوا کہ اس کلیکٹیو وزڈم میں اتنا بڑا طبقہ جو صحابہ کرام کا، اس کو ورتھ ہی نہیں دیں گے. پوائنٹ سمجھے؟ کیوں لوگ اس کو بطور یہ کیوں کہتے ہیں کہ 4 فقہ کی بات ہوگی، اور اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. کیا امام جعفر صادق کو حق نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں امام جعفر صادق کا ہی تو حق ہے، یہ باقی تو سب ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں. لیکن امام جعفر صادق کا نام استعمال کر کے اگر کوئی صحابہ کی ایک اپنے چند معاملات، چند لوگوں سے اختلاف ہے نا، معاویہ بن ابی سفیان خود، اس کے بعد حضرت عمر بن العاص، اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ، چند ایک اور لوگ جن کے معاملات اہل بیت کے ساتھ خراب رہے اور جنہوں نے زیادتی کی. ان 4 معاملات، 4 5 8 10 شخصیات کو لے کر ان 10,000 کا کیا قصور ہے جو مکہ سے، مدینہ سے حضور کے ساتھ مکہ فتح کرنے آئے تھے، سارے کے سارے اخلاص کے پیکر تھے، جن کے تصور میں بھی نہیں تھا کوئی ایسی بات. پھر وہ بدر میں جانے، احد میں جانے دیتے رہے، زخم کھاتے رہے، مال و اسباب لٹاتے رہے. تو اب کیوں امت، اب یہ بات ذہن میں رکھیں، امت کا اجتماعیت میں، یعنی میں اپنی رائے نہیں دے رہا بھی، میں اپنا فہم بیان کر رہا ہوں. کہ کوئی سوال پوچھتا ہے نا کہ ہم 4 فقہ کو کیوں نہیں شامل کرتے. بھائی یہ فقہ ہے کلیکٹیو وزڈم جو ہمیں میسر آئی ہے. اب اس کلیکٹیو وزڈم کے اندر اتنا بڑا طبقہ صحابہ کرام کا، ان کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزڈم منتقل ہی نہیں ہوئی. پوائنٹ سمجھے؟ وہ وزڈم ہمیں منتقل، سمجھ آئی ہے؟ تو اس سے نگیٹ کسی کو ہم نہیں کر رہے. یعنی امام جعفر صادق سے میں ابھی آج ایک امام مہدی کے نام سے نیا فقہ لانچ کر دوں اور میں کہوں اس لیے میرے فقہ کو مانو چونکہ میں نے اس کو منسوب امام مہدی سے کر دیا ہے، تو یہ ایک جذباتی بات ہوگی، یہ علمی بات نہیں ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے فقہ ہیں ان میں اہل بیت کا کتنے کردار ہے، امام ابو حنیفہ کے قول پڑھ لیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ امام ہیں فقہ کے، ان کے باقی شاگرد ہیں سارے فقی، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میری پورا متا وہ 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کے پاس گزارے، وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو لہٰذا پوائنٹ سمجھ گئے. تو ہم یہ تقلید، ہم اب تقلید کی تعریف کر رہے تھے تو انہوں نے سوال درمیان میں لائے اور دیکھ لے موضوع سارا ہمارا 15-20 منٹ گزر گئے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا ایشو کلیئر ہو گیا. اب ہم تقلید کی تعریف سمجھ لیں، دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. تقلید سے مراد ہے جو شخص مجتہد نہیں. تقلید کس سے متعلق ہے یہ بتائیں؟ جو غیر مجتہد. واہ چائے اچھی ہے. اب غیر مجتہد کون ہے؟ اب بتائیے آپ لوگ.
ہر وہ بندہ جو علوم میں جو آپ نے 10 اصول میں نے بیان کیے ہیں، 10 جو 5-6 ذہن میں ہیں بتائیں، کوئی آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ علل حدیث ہے، ناسخ و منسوخ ہے، عربی لغت ہے، پھر اس کے اندر اصول ہے، کلام ہے، پھر اس کے اندر حدیث کی فہم و فراست اور اس کی گہرا مطالعہ ہے۔ ان تمام علوم سے جو مفسر ہے یہ محکم، مفسر، مطلق، مقید ہے، عام ہے، خاص ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اجماع، قیاس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حکم کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، مقاصد شریعت ہے۔ پھر تو گویا یہ تقلید در اصل دلیل کے مقابلے، اب اگلا اعتراض کہ تقلیدی شخصیت پرستی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ مین اعتراض یہی ہے۔ تقلید شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ دلیل سمجھنے والے اہل علم کی رہنمائی کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم یہ 10 فن جانتے ہیں اور ہر فن میں رسوخ رکھتے ہیں تو پھر ہم خود اس سطح کے اہل علم ہیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم وہ نہیں جانتے تو پھر تقلید شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ ان 10 علوم کی قدر ہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہیں، ہم اس سے سیکھیں گے جا کے، سمجھیں گے؟ ہاں، ہم سے زیادہ سے مراد ہے جو ان پر رسوخ ہے، صرف ہم سے زیادہ ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ کن میں؟ مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں تو میں آپ کی تقلید تو نہیں کروں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ اگر آپ میں یہ 10 کے 10 فن موجود ہیں اور یہ رسوخ کی حد تک موجود ہے، ٹھیک ہے پھر بھی وہ انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہو سکتا 10 فنون میں درک کے بعد، لیکن پیراڈائم یہ ہے کہ جو اس کے اندر گہرا رسوخ رکھتا ہے وہ پھر اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد۔ تو لہٰذا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ علم پرستی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ علم پرستی ہے، یہ فنون پرستی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ فہم پرستی ہے، اس کے فہم کو ہم اہمیت دے رہے ہیں نا، یہ فہم پرستی ہے۔ اب اس کی یہ جو میں نے سمجھایا اپنے لفظوں میں، اب اس کی ایک فنی تعریف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس کو بیان کیا ہے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، بغداد شریف کے ہیں، ان کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، کتاب کا نام ہے، اور اس کا باب ہے باب قولی فی التقلید۔ تو خطیب بغدادی یہ بیان کرتے ہیں، کچھ چمے شمے نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ اچھا امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں اما من یسوغ لہ التقلید فہو العامی، یہ جملے آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور یہ یاد ہونی چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو، تقلید کی تعریف۔ یہ نوٹس مل جائیں گے، یہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، یہ دیکھیں، میرا وقت بھی ضائع مت کریں، اپنا بھی مت کریں۔ اگر تو آپ سنجیدہ ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں آپ نے 8-10 نشستیں کر لی نا، جس موضوع پر کر لی، اس موضوع پر آپ کسی بڑے سے بڑے، چلے میں کوئی نہیں کرتا بات، بڑے سے بندے کے پاس بھی بیٹھ جائیں نا، آپ اس کو صفائی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم غیر جانبداری سے چیز کو گہرائی میں اتر کے تعصبات کو چھوڑ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اما من یسوغ لہ التقلید فہو العامی، جس شخص کے لیے تقلید جائز ہے وہ عامی ہے، عام شخص ہے۔ الذی، عام کون؟ اب عام کی ڈیفینیشن کریں، الذی لا یعرف طرق الاحکام الشرعیہ، جو شرعی احکام کے طریقے نہیں جانتا، فیجوز لہ ان یقلد عالما، ایسے کے لیے جائز ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے، وَيَعْمَلْ بِقَوْلِهِ، اور اس کے قول پر عمل کرے۔ قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ یہ تعریف کس نے کی ہے جی؟ امام خطیب بغدادی نے یہ تعریف، بہت بڑی یہ امام تھی حدیث کے بھی نا، عام طور پہ تو ان کا تاریخ دمشق کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ اس کے بہت بڑے امام تھے۔ اب اما من یسوغ لہ التقلید فہو العامی، تقلید ہر اس کے لیے جائز ہے جو عامی ہو، عام ہو۔ اب عام ڈیفائن ہو رہا ہے، الذی لا یعرف طرق الاحکام الشرعیہ، جو احکام شرعیہ کے طرق نہیں جانتا۔ طرق طریقہ ہوتا ہے، یعنی احکام شریعت طریقہ راستے کو کہتے ہیں، احکام شریعت کن راستوں سے آتے ہیں جو نہیں جانتا۔ اگر آپ کو راستہ نہ آتا ہو تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں گاڑی روک کے تو نہیں، یہی تقلید ہوتی ہے۔
یہ طرق کا لفظ ہے نا، امام خطیب بغدادی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ طرق کس کی جمع ہے؟ طریق کی۔ طریق کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر آپ نے کسی راستے پہ جانا ہو تو آپ نے پہلی دفعہ جانا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک بندہ روز آتا جاتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ نہیں؟ تو یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف احکام شریعہ نہیں بلکہ یہ راستے، ہاں، یہ ان راستوں سے جو احکام آ رہے ہیں آپ نے ان کو جانا۔ فَيَجُوزُ لَهُ أَن يُقَلِّدَ عَالِمًا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ، اور اس کے قول پر عمل کرے، کما قال اللہ تعالی فَاسْأَلُوا إِن كُنتُمْ۔ اب کیا ہوا، خطیب بغدادی نے اپنی جو میں نے تمہید باندھی، یہ تمہید کسی کتاب میں نہیں تھی، یہ میں نے باندھی، اس پر حضرت خطیب بغدادی کا قول آیا، اصطلاحی تعریف ختم ہو گئی ہے تقلید کی، سمجھ آ گئی؟ ہاں، اب ہم اگلے حصے پر جائیں گے، اس پر بات تو کوئی نہیں کوئی کرنا چاہ رہا، کیونکہ اگر آپ سوال جواب میں جائیں گے تو ہم اصطلاحی تعریف تک۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید سے تقلید کی اساس۔ چاہے آپ نے ایسی شام کر دی، اب میں پھنسا بیٹھا ہوں تقلید میں اور چائے میں۔ جی ہاں، اس پر آپ میں سے کوئی اگر 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، اونچا اونچا۔ اب یہ سوال دیکھیں نا، کمزور سوال ہے، یہ سوال آگے آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے جواب دے چکا ہوں اس کا۔ میں نے پہلا جملہ کیا بولا؟ تقلید کس سے متعلق ہے؟ تو غیر مجتہد کون ہے؟ عام۔ تو پھر تقلید کس سے متعلق ہوئی؟ A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C، سمجھ آئی؟ تو لہٰذا تقلید ہر عام کے۔ اب جو باتیں ہم کر رہے ہیں، میں اصولی باتیں کرنے کا، ان پر غور کریں گے تو ہر سوال اس کے اندر ہے۔ ابھی جو آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اور کوئی سوال بتائیں؟ آپ کو تقلید کا تعریف اور کنسیپٹ یوں پکا ہونا چاہیے کہ کوئی آ کے 10 بھی سوال کرے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ڈائمنشن سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کیسے آنا ہے۔ اب یہ جو عام طور پر ہمارے کچھ جو فلاسفرز ہیں جو اس وقت بڑے مشہور ہیں، جو مینلی وہ جو چیز اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے اتنی آسانی سے نازل کیا، اس کے احکام اتنے آسانی ہیں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، ہر عام بندے کے لیے قرآن موجود ہے۔ تو اگر آپ اس کو مقید کر لیں گے کہ جناب صرف یہی علماء ہی جانتے ہیں، تو پھر آپ ایک پیراڈاکس کریٹ کر دیا کہ جناب صرف ان کی بات مانو، تو جو آپ کی سمجھ فہم اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا ایک عام طالب علم جو CS کر رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی قرآن اتنا رہنما نہیں ہے جتنا ایک عالم یا مجتہد کے لیے؟ دس از دا مین کنسرن۔ بتا دیتا ہوں، دیکھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اس بنیادی ہدایت کے لیے ہے جو جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کے لیے، اور یہ بھی ایک گہرے فہم سے تعلق رکھتی ہے، مطالعے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم بنیادی فہم قرآن دے دے گا حق اور باطل کا۔ مگر ہم تقلید کو زیر بحث لا رہے ہیں، تقلید کے اس سوال سے کوئی جوڑ نہیں، چونکہ تقلید کی ضروریات ہی الگ ہیں۔ کیونکہ اگر وہ شخص جو کہتا ہے فحل میں مدکر دلیل دے رہا ہے، اس سے پوچھے کیا قرآن کے تمام جو ہیں اصول اس کو سمجھ آتے ہیں اخذ و استنباط کے؟ کیا اس نے سنت کا مطالعہ کیا ہوا ہے؟ زیادہ نہیں، کم از کم سیاستہ پر سے گزرا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا اس نے عربی زبان و ادب سے واقفیت ہے؟ کیا اسے ناسخ و منسوخ سے واقفیت ہے؟ الاتقان پڑھی ہوئی ہے، زرکشی کی البرہان پڑھی ہوئی ہے، مناہل العرفان پڑھی ہوئی ہے؟ اس کے بغیر نہ وہ قرآن کے اصول کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ مکی مدنی آیات کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے اصول نازل ہونے کے پس منظر اور شان نزول کو سمجھ سکتا ہے، نہ ناسخ و منسوخ کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر کیا وہ عام اور خاص کو سمجھتا ہے؟ عام و خاص تب ہوگا جب اصول فقہ پڑھے گا، کم از کم شاشی پڑھے گا تو عام و خاص کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا مطلق و مقید پڑھا ہوا ہے؟ کم از کم اصول فقہ کی ایک کتاب الوجیز یا شاشی پڑھے گا، مطلق و مقید سمجھ آئے گا۔ پھر کیا وہ علل حدیث پڑھا ہوا ہے؟ کم از کم مقدمہ ابن صلاح پڑھے گا، الموقظہ امام ذہبی کی پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ علل کیا ہے۔ اجماع اور قیاس کیا وہ پڑھا ہوا ہے؟ اصول فقہ کی کوئی بھی بڑی کتاب اٹھا لے، ٹھیک ہے، آپ اٹھا لیں، آج کل بڑی مشہور اور بڑی اچھی، مجھے بڑی پسند ہے، امام وہب زحیلی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اصول الفقہ، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اسی پیٹرن پہ ان کی ایک اصول فقہ بھی 4 جلدوں میں آئی ہے، تو وہ پڑھا ہوا ہے۔
کیا وہ مقاصد شریعت کو جانتا ہے؟ کیا وہ اپنے زمانے کے عرف سے واقف ہے کہ اس وقت عرف یہ ہے اور فتویٰ یوں ہوگا؟ اگر وہ یہ سب کچھ جانتا ہے تو جی بسم اللہ فعال میں مدکر اس کے لیے آسان ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں، تو اگر نہیں جانتا تو پھر ظاہر ہے کسی ایسے سے سنے گا جو جانتا ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیں یہ جو آپ نے 10 چیزیں بیان کی، یہ آپ رکھ لیں، چونکہ میرے پاس ایک ہے، جو بھی بات کریں اس میں آئندہ سے کریں، یہ ہمیں غلطی ہو گئی ہے، پیچھے ہم نے نہیں کر سکتے، یہ ادھر ہی رکھیں، منہ کرتے رہیں۔ اچھا، ایک تو سچویشن یہ کریٹ آپ نے کر دی، 10 کی بات کی، 10 علوم یا جتنے بھی ہوں وہ تو سمجھ آتے ہیں، علوم نہیں، یہ فن ہے، فن ہے جس کے ذریعے آپ چیز کو اخذ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، مجھے یہ علم ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ٹھیک ہے، اس پانی کی بوتل کو بنانا ایک فن ہے۔ یہ چیز علم ایک الگ شے ہوتی ہے، فن ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کیا جو جن آپ نے کہا کہ وہ جتنی بھی تھی 100 کے قریب پھر سب مدون ہو کے یا 104 بن گئی، تو آج اگر اس کو کوئی اس کے اختلاف میں جائے گا یا ان سے کوئی اختلاف کرے گا، اس کے لیے بھی یہی چیزیں ہونا ضروری ہیں، اتنے ہی فن ہونا ضروری ہے؟ ہاں، اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ سارے فنون ہوں تو آئمہ اربعہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آئمہ اربعہ کی کس رائے سے اس کو اختلاف ہے، اس رائے پر کیا وہ اجتہاد یا اس کے قریب قریب درجے پر ہے، اتنا ایکسٹریم فہم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس رائے میں ایکسٹریم فہم رکھتا ہو تو پھر وہ اجتہاد کر سکتا ہے اختلاف۔ یعنی دیکھیں نا، ان سے ٹکرانے کے لیے تو تمام شخصیت سے تھوڑا ٹکراؤ ہو رہا ہے، نہیں، ایک پہلو پر تمام علوم اور تمام جہتوں میں کسی ایک جہت کے ایک مسئلے پر اختلاف ہو رہا ہے، تو اگر اس جہت پر اختلاف کرنے والا اتنا گہرا درک رکھتا ہے کہ اس کو انشراح صدر ہے اپنے دلائل پر، تو اختلاف کر سکتا ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارا رفع الیدین ہے، اگر کوئی اسی ٹاپک پر کوئی ایک گہری گرفت رکھتا ہو یہ آگے آ رہا ہے ہمارا، تو پھر وہ بے شک حنفی ہوتے ہوئے بھی رفع الیدین کر لے۔ یہ آگے بتا دیتے ہیں ہم، اوکے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ہم آتے ہیں اگلا، آج تقلید کا ہم نے ابھی تک تعریف کانسیپٹ سمجھ لیا، تعریف کانسیپٹ، اصطلاحی تعریف سے بھی ایک بڑا لفظ ہے انگریزی کا، ہم نے کانسیپٹ سمجھا۔ اب ہم آ رہے ہیں قرآن مجید سے تقلید کی اساس، اس کے بغیر تو آگے نہیں چل سکتے۔ قرآن مجید سے تقلید کی اساس جو ہے، اس پر میں نے 4 دلائل قائم کیے ہیں، بنیادی طور پہ یہ 3 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو 4 بھی۔ ایک بات یہ نشین رکھیے، اصلاً اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اصلاً، بلکہ اصلاً اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور علیہ السلام کی اطاعت کے اندر ہی اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت الگ سے تو کوئی نہیں کر سکتا نا، ہم میں سے کسی کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی نیابت میں حضور آئے تو حضور علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی ہوگی، فرق نہیں ہے، ایک ہوگی۔ اصل صرف یہی اطاعت ہے، علاوہ اس کے جتنی اطاعتیں ہیں وہ مشروط ہیں، مشروط ہے، یہ غیر مشروط ہے۔ یہ غیر مشروط آپ کی سمجھ میں آتی ہے تب بھی کرنی ہے، نہیں آتی تب بھی کرنی ہے۔ آپ کی اس کی کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے تب بھی کرنی ہے، اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اس کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ مگر اس کے علاوہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں، تشریف لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ کوئی بھی غیر مشروط نہیں ہے، وہ مشروط بالدلائل ہے۔ اگر آپ کی دلیل سمجھ میں آتی ہے تو آپ کر لیں، نہیں آتی تو آپ یہ مت سمجھیں، یہ گلٹی فیل نہ کریں کہ جس طرح اللہ یا رسول کا حکم نہ ماننے سے ایک گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ فلاں امام کا حکم نہ ماننے سے اسی طرح نافرمانی کا تصور پیدا ہوگا، یہ اپنے اندر سے نکال دے بات، ایسا نہیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب یہ 3 اطاعتیں ہمیں دی، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اصلاً یہ 2 اطاعتیں ہیں جو کہ اللہ رسول کی ایک خانے میں رکھے اور اولی الامر کی دوسرے خانے میں۔ آگے قرآن نے کہا، اب اللہ جانتا تھا کہ جو اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت پر تو مومن سوال نہیں اٹھاتا، اولی الامر کی اطاعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اولی الامر کے اپنے کسی نقص فہم کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر اولی الامر کی کسی بات میں تنازع ہو جائے
اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بات پلٹے کسی اولو الامر کی طرف نہیں گی، اللہ رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ رویہ اس کا ہوگا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، اسی میں خیر ہے اور یہ بہترین تعویل ہے۔ سمجھیں؟ تو یہ جو دلیل ہے یہ بتاتی ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اسی ضمن میں ہے جس ضمن میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ دوسری یہ آیت ہمیں بتاتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کے بعد کہ اللہ رسول کی اطاعت تو اوپر ہے اور اولو الامر کی اطاعت ان سے نیچے ہے۔ ائمہ امر نے، ائمہ اہل بیت نے اور ائمہ اربعہ نے اس اصول کو اتنا فالو کیا کہ آگے آپ حیران ہو جائیں گے دلائل سن کے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر کے پیچھے لگایا نا ہمیں۔ اب اولو الامر کون ہے؟ اس کی تفسیر خود قرآن نے کی سورۃ النحل کے اندر اور سورہ انبیاء دونوں میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تمہارے پاس مردوں میں سے رسول بھیجے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم صرف اگلا حصہ پڑھتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پچھلا حصہ ملائیں گے تو اس کا فہم ہوگا۔ اب ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول بھیجے تھے اور ان پر وحی کی تھی، ان اہل علم سے پوچھو جو ان رسولوں کے علم کے امین ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی اگر اس کا عطف پیچھے جائے یا یہ اس آیت کا صلہ بنے تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ اہل ذکر وہ قرار پائیں گے جو وحی کے امین تھے۔ مطلق اہل ذکر نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مفکر ہے ہم اس کو اہل ذکر سمجھ دیتے ہیں عام طور پر۔ یہ آیت پوری پڑھیں دوبارہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرح وہی کرتے تھے، سو تم ان اہل ذکر سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے۔ تو لہٰذا ہر اہل ذکر سے سوال نہیں ہوگا، اس کو اہل ذکر کہا گیا ہے جو وحی کے علم کا امین ہے، وحی کے علم کا امین ہے۔ دین کے باب میں وہی رہنمائی کرے گا نا۔ اب ارشمیدس نے تو کرنی نہیں ہے، یہ شیکسپیئر نے، جبکہ ایک طبقہ اولو الامر میں ان کو بھی سمجھتا ہے، اہل فکر و نظر مفکرین یہ بھی سمجھتے ہیں۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اصول اب یہ قائم ہوا، پہلا اصول قرآن سے یہ آیت اصول بتاتی ہے کہ جو شخص نہیں جانتا وہ اپنی رائے سے دین کا حکم نہیں بنائے گا بلکہ اہل علم سے رجوع کرے گا۔ قرآن نے کہہ دیا نا فی تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اس کی پھر زیادہ تشریح فاسألوا اہل الذکر، تو لہٰذا خود نہیں بنائے گا بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرے گا، اور اہل علم کی طرف رجوع کو ہی دوسرے لفظوں میں تقلید کہتے ہیں۔ دوسری دلیل جو قرآن مجید نے بنائی، قرآن مجید تخصصات کا بیان کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں قرآن نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب یہ بڑے غور طلب لفظ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے ہی دین کے اندر گہرا رسوخ پائے، نہیں، قرآن کہتا ہے بس کیوں نہ ہر گروہ میں ایک جماعت ایسی ہو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین میں گہرا تفقہ رکھے، یعلموا یعقلوا تاقلوا یہ نہیں آیا، تدبروا تک بھی نہیں آیا، تفقہوا آیا ہے جو آخری درجہ ہے سمجھ کا آخری درجہ تفقہ ہے، فہم کی آخری سطح ہے گہرائی تک۔ تو فرمایا تمہیں کہ ایسی جماعت کیوں نہ رہے ہر وقت جو گہرا فہم رکھے فی الدین، دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب قوم کی طرف واپس جائے تو انہیں خبردار کرے اور ان کو بتائے، اس گہرے تفقہ کو پھر قوم کو رہنمائی کے لیے استعمال کرے۔ اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ امت کے تمام افراد مجتہد نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے خود کہہ دیا فلولا نفر من کل فرقہ، اس پوری جماعت میں ہر جماعت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تو پتہ لگ گیا کہ پوری جماعت ایسی نہیں ہو سکتی، یہ خلاف فطرت ہے، ہر کی استعداد ہی ایسی، اللہ نے ہر ایک کو ایسا بنایا ہی نہیں۔ قرآن بیان فطرت ہے، اور قرآن خود کہہ رہے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طبقہ ہونا چاہیے، بس سارے نہیں ہو سکتے۔
بہت خوب. تو لہٰذا قرآن مجید نے بتایا کہ امت کے تمام افراد مجتہد نہیں ہوں گے. ایک جماعت مجتہد ہوگی جو دین میں تخصص حاصل کرے گی، باقی اس تخصص میں ان سے رہنمائی لیں گے. اسی کو تقلید کہتے ہیں. اب تیسری آیت قرآن مجید نے تیسری جگہ پر بیان فرمایا کہ استنباط احکام یہ خاص اہل علم کا کام ہے، ہر ایک کا نہیں. سورہ النساء آیت نمبر 83 میں فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر وہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اہل امر کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جو لوگ استنباط کرنے والے ہیں وہ اسے جان لیتے. یعنی ایک معاملہ بندوں کی طرف لوٹایا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر بندہ اس معاملے کا فہم حاصل نہیں کر سکتا الا یستنبطونہ منہم، جو گہرا استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب دیکھیں پچھلے میں لفظ، اب لفظوں پر بھی ذرا غور کرتے ہیں. پچھلے میں لفظ تھا اتی، اتی سے بات شروع ہوئی اطاعت. اب یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں، یہ اس میں نے نہیں لکھا، آپ نے ادھر سے سن کے جو رسالہ ہم نے بنانا ہے اس میں یہ ترتیب لگانی ہے. اتی، اتی اللہ، اتی الرسول، اتی الامر، اتی سے بات شروع ہوئی. پھر اتی سے اگلا درجہ فاسالو کا آیا. ٹھیک ہے نا؟ اتی کے بعد فاسالو. جب آپ اطاعت کرتے ہیں تو تب ہی سوال کی گنجائش ہوتی ہے نا جی میں کر رہا ہوں اب یہ مسئلہ آ گیا. فاسالو، فاسالو کے بعد اگلا لفظ آتا ہے یتفقہ. اب سوال اسی سے ہوگا جو گہرا فہم حاصل کرتا ہے. یہ کتنی ایک منطقی ترتیب ہے قرآن. اب تفقہ کے بعد اگلا اور آخری درجہ آیا یستنبطونہم. تفقہ کے بعد جس کو قوت استنباط ہی حاصل نہیں ہے اس کا تفقہ کس کام کا؟ چونکہ گہرا ادراک حاصل کرنا منطق کی کتاب مرقات آپ میں سے کس نے پڑھی ہے؟ مرقات، ہاں مرقات دے پڑھیں آپ. ایک ہے مرقات کے اصول کو پڑھنا، ایک ہے مرقات کے اصول کو اچھی طرح سمجھ لینا. پھر ایک چیز ہے کہ اس مرقات کے اصول کو اٹھا کے کسی مثال پر اپلائی اور جاری کرنا. اگر آپ جاری نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پڑھے سمجھے گا. ہاں تو یتفقہ کے بعد کیا آیا؟ ہاں تو یستنبطونہ استنباط. یہ چار، یہ آیت یہ اصول وضع کرتے ہیں. ہر آیت کے نیچے میں نے ایک اصول اخذ کیا. یہ اصول وضع کر دیا کہ دینی مسائل کا گہرا استنباط ہر شخص کا کام نہیں بلکہ اہل علم اور اہل استنباط کا کام ہے. اور یہ آدمی کا کام، یہ کام عام آدمی کا بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خواص کا کام. تو یہ میں اشارہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ اتیو تھا، فاسالو ہوا، اس کے بعد تفقہ ہوا، اور اس کے بعد یستنبطون. ٹھیک ہے نا؟ یہ تقلید کا سفر ہے جو قرآن سلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک قرآن مجید کے اندر سے ہم نے تقلید کی اساس ڈال دی، بنیادیں بیان کی. اگلا چیپٹر ہمارا ہے سنت نبوی سے تقلید. ٹھیک ہے، وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ 5 تک ہے نا؟ ہمارے پاس ہے 30-35 منٹ. ہاں ہاں بس بہت ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ آگے میں تھوڑی سپیڈلی چلوں تاکہ جتنا ہو سکے کریں. اچھا سنت سے آ جائیں اب. تقلید کی اساس سنت سے. سنت سے سب سے پہلے جو حدیث ہے میں بیان کرنے لگا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے جی 336 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 572. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کا کیس آیا. وہ زخمی تھے، ان کو جنابت کی حالت پیش آئی تو دوسرے نے مشورہ دیا کہ یہ آصف صاحب آئے ہیں، میرے بھائی ہیں، تو ان سے ملنا فرض ہے. ویری سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس پر موضوع پر بات کروں گا. اور خیر خیریت ہے؟ شکر اللہ کا. صبح بیٹھے؟ صبح بیٹھ جاتے میں حاضر ہوں. صبح بیٹھی. ابھی کب تک جائیں گے آپ؟ اوکے کل صبح میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے پروز کونس پر بات کریں گے. اوکے جی. ان شاء اللہ 5 منٹ سے پہلے
اچھا جی، حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ زخمی تھے، ان کو حاجت ایسی پیش آئی کہ ان کو غسل کرنا پڑا. تو کسی نے کہا جی اب غسل ہی کرو، کوئی اور صورت نہیں. انہوں نے غسل کیا اور وہ تکلیف اتنی بڑی کہ وہ فوت ہو گئی، وفات ہو گئی. میں نے حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا، ابی داؤد کا بھی ہے اور ابن ماجہ کا بھی، دونوں کے حدیث نمبر بتا دیا. یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اسلام کا چہرہ غصے سے متغیر. حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُ، تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے، نص ہے، قتل کر دیا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا. کتنی سخت بات ہے، تم لوگوں نے اسے مارا، اللہ تمہیں مارے گا. تم نے فتویٰ دیا نہانے کا، اس سے اس کی موت واقع ہوئی. اس پر حضور یہ فرما رہے ہیں. اب آگے سنیں، فرماتے ہیں اسألو الا سألو اذ لم یعلموا، جب تم نہیں جانتے تھے تو کسی ایسے سے کیوں نہ پوچھ لیا جو جانتا تھا. یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں، اس کو فتویٰ دے دیا کہ نہاؤ اپنے اندازوں پہ، جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اصل مسئلے کا. اب وہاں پر ایک گہری حکمت چاہیے تھی کہ اس کا حل، اس حالت کا حل تو غسل ہی ہے، مگر اس کے معروضی حالات کو دیکھ کر اب فتویٰ بدلنے کی ضرورت تھی. یہ ہے عرف، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کا لحاظ رکھے بغیر فتویٰ دے دیا. تو ہاں اہل علم سے پوچھو. اچھا الا سألوا اذا لم یعلموا، ہاں جب تم نہیں جانتے تھے تو تم نے کیوں نہ پوچھ لیا جو جانتے تھے. آگے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْإِجْ السُّؤَالِ، فرمایا بے شک لا علمی کا علاج سوال ہی ہے. لا علمی کا علاج کیا ہے؟ تو لہذا سوال کیا کرو. ہم ہمارے ہاں سوال نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں خلاف ادب ہے سوال. ہمارے یہاں سوال ہے خلاف ادب ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں سر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا، آپ کو گوگل پہ مل جائے گی. اب اس حدیث سے اصول کیا وضع ہوا؟ اصول یہ وضع ہوا کہ غیر عالم کے لیے خود فیصلہ کرنا خطرناک ہے، اور زبان رسالت مآب سے خود بھی تباہ ہونا اور اگلے کو بھی تباہ کرنے کے برابر ہے. یہ اصول وضع ہو گیا. لہٰذا اہل علم سے پوچھنا اس حدیث کی روح سے واجب ٹھہرا. اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں. سنت نبوی ایک حدیث، اب دوسری. اچھا یہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنے. صحیح بخاری ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب ہے، حدیث نمبر ہے 7352، اور صحیح مسلم میں ہے 1716. اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ یا فَلَهُ أَجْرٌ او کما قال. جب حاکم فیصلہ کرے اور پھر اجتہاد کرے، یعنی کوشش کرے. اب اجتہاد کس میں ہوتا ہے؟ جس میں نص موجود نہ ہو، واضح حکم نہ ہو، اس کو پچھلے قرائن کی بنیاد پہ ایک نیا حکم وضع کرنا ہو، اس کو اجتہاد کیا. اجتہاد پر ہم بات کریں گے. دلچسپی بن رہی ہے نا، سمجھ آ رہا ہے نا موضوع. اس طرح ہم نے اگر بنیادی، ابھی آپ لوگ سارے اہل سنت ہیں، ابھی میں آپ لوگوں سے کہوں مجھے بتائیں حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اسلام میں، آپ لوگوں نے وہ بڑے مارنی ہے نا، حاضر و ناظر پہ، استعانت پہ، علم غیب پہ. کیونکہ یہ عقیدے ہم نے مسلکوں کے پڑھے سنے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت سے نہیں پڑھا سنا ہوا. تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ جو اجتہاد کرتا ہے، یعنی کوشش کر کے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر فیصلہ غلط ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے. میں سوچا کرتا تھا جب چھوٹا تھا تو 1 اجر کس کے لیے، فیصلہ تو غلط ہے. بعد میں پھر مجھے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بے شک فیصلہ غلط ہے، لیکن یہ کون ہے؟ حدیث کہتی ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد، جو اس نے ایک طویل عرصہ پرانی محنت اور جد و جہد کی نا، ریاضتیں کی، محنتیں کی، علم کو پڑھا، جس کی بنیاد پر آج وہ حکم کو جاری کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو غلط حکم جاری کرنے کے باوجود 1 اجر ہے، یہ پچھلی محنتوں کا اجر ہے کہ تمہیں صفر نہیں کیا گیا، اب بھی عام سے اوپر ہی ہو غلط فیصلہ کرنے کے باوجود. یہ حدیث، اب اصول اس سے یہ بنا کہ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اجتہاد اہل علم، اہل قضاء اور اہل استنباط کا منصب ہے، ہر ایک کریں گے. اسی کو تقلید کہتے ہیں.
حدیث پاک کے اندر سے اور بھی حدیث تھیں، لیکن حدیث پاک کے اندر سے بنیادی مضمون کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر اب ہم آتے ہیں فقہا کی آراء پر۔ ہماری گفتگو پہلے تھی تقلید کے تصور پر، پھر قرآن اور تقلید کی بنیادی اساس، پھر سنت میں تقلید کی اساس۔ اب ہم آئیں گے فقہا کی رائے تقلید پر کیا ہے، ترتیب بن جائے۔ آپ کے بہت سارے سوال اس میں ختم ہوتے جائیں، کل ہو رہے ہوں گے آہستہ آہستہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ امام خطیب بغدادی کی ایک کتاب بہت اچھی ہے جو بہت ہی پسند ہے۔ فرماتے ہیں عامی کے لیے تقلید کو جائز قرار دیتے ہوئے، اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ خطیب بغدادی واقعی ائمہ نے تو وہ 10 علوم کی شرط لگائی ہے اور کئی علوم کی شرط لگائی، 10 نہ کریں کئی علوم، ہم نے عام اور خاص ایک کنسیڈر کیا، مطلق مقید ایک، جبکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ اچھا، تو امام خطیب بغدادی نے تقلید کو جائز قرار دیا عامی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ عامی کون ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے جو انہوں نے نہیں چھیڑا، اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تو اس سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو مطلق مجتہد ہو اور مجتہدانہ صفات رکھتا ہو، بلکہ اگر وہ کسی بھی ایک فن میں گہرا رسوخ رکھتا ہو تو وہ اس حصے میں اجتہاد اور پرانے اجتہاد کو فالو کرنے کا کما کو پابند نہیں رہے گا، وہ نئی رائے قائم کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جمہور کے مذہب سے قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، اجماع سے اور قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے۔ اچھا، خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ فَيَجُوزُ لَهُ أَن يُقَلِّدَ عَالِمًا، اس کے لیے جائز ہے عام کے لیے کہ وہ تقلید کرے کسی عالم کی، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ، اور اس کے قول پر عمل کرے۔ اس کے بعد امام ابن قدامہ، یہ حنبلی فقیہ ہیں بہت بڑے، ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، شرح القواقب المنیر، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، اب یہ تفصیل غور سے سنیے، یہ تعریف، یہ فنی تعریف ہے ساری نا، بیان فرماتے ہیں وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، غیر مجتہد پر تقلید یلزم لازم ہے، وہ نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جو غیر مجتہد ہے، نہ وہ قرآن سے احکام نکالنے کے قابل، نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ دو ہی صورتیں ہیں نا۔ وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ غَيْرَ مُجْتَہِدٍ وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، تقلید فروع امور میں ہوگی، اصول میں نہیں ہوگی، فروعات میں ہوگی، اور یہ اجماع سے جائز ہے۔ وَاسْتُدِلَّ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تقلید کے جواز پر اللہ کا قول ہمارے پاس موجود ہے، فرمان کہ ان سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ یہ کس نے تعریف کی ہے؟ نا ابن قدامہ حنبلی نے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اس کو امام ابن نجار انہوں نے بھی بیان کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی اہم تنبیہ کی امام ابن عبد البر نے، تنبیہ بھی اور تنقیح بھی، یہ ساری تعریفات بیان کرتے انہوں نے فرمایا کہ اندھی تقلید اور بے دلیل جمود کی مذمت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ عامی کو خود مجتہد بننے کا مکلف نہیں ہے وہ، ان کی اصل تنبیہ یہ ہے کہ حجت اللہ اور رسول بنائیں، یہ نہ ہو کہ تقلید کے پیچھے اس طرح چلے کہ اپنے امام کو معصوم سمجھ لے اور امام کی رائے سامنے آئے تو قرآن و سنت کو بھی توڑ موڑ کے بیان کرنا شروع کر دے۔ ایسی تقلید نہیں ہونی چاہیے، ایسی تقلید تو ان کا مقصد یہ ہے کہ تقلید کو حق کے مقابلے میں بطور ضد پیش نہ کیا جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، تقلید کو حق کے مقابلے میں ضد بنا کے پیش نہ کیا جائے، بلکہ جہاں واضح دلیل سامنے آئے وہاں حق کو قبول کر لیں۔ چونکہ تقلید کا سٹرکچر ہی یہ ہے کہ جس چیز کے اندر گہرا فہم درکار ہے اور آپ اپنے معاملات کی وجہ سے وہ فہم حاصل نہیں کر سکے تو آپ چپ کر کے اس کے پاس چلے جائیں جس کے پاس یہ فہم ہے، بس اس کے اندر کوئی حجت اور قطعیت والی بات ہی نہیں ہے۔ چونکہ تقلید جتنے معاملوں میں ہوتی ہے ان میں سے کسی کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تقلید جتنے معاملوں میں ہوتی ہے ان میں سے کسی کا مسئلہ ایمان و کفر نہیں ہے۔ اوپر تعریف گزری ہے امام ابن قدامہ کی، وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ غَيْرَ مُجْتَہِدٍ وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ، تقلید ہوتی فروع میں ہے اور فروع میں کبھی بھی ایمان و کفر کا معاملہ نہیں ہوتا۔
سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ ایک اگلی اساسی بات ہم نے سمجھ لی کہ تقلید کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب حق اور باطل اور ڈنڈے لے کے نکل جائیں. یہ کیا ہے؟ فروع کا معاملہ. اس کے بعد فقہا کی آراء میں ائمہ اربعہ کی رائے لینی بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں اشارہ دیا تھی اللہ و اطیعوا الرسول، ان کا اتفاق ہے کہ اصل حجت صرف قرآن ہے اور سنت ہے، ہماری رائے حجت نہیں ہے. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. لیکن جب عامی جب دلیل سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر ظاہر ہے اس کو فقہا سے رجوع کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہیں صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے. بس صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب. اور پھر آگے امام صاحب کا ایک قول میں آپ کو بتاؤں جس کو ابن عابدین نے رد المختار میں بھی بیان کیا ہے اور امام شارانی نے میزان الکبریٰ میں بھی بیان کیا ہے اور ابن حمام نے فتح القدیر میں بھی بیان کیا، اور وہ قول سننے والا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اذا قلت، اگر میں کہوں، قلت جمع واحد متکلم کا، اگر میں کہوں قولا یخالف کتاب اللہ تعالی و خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سے کوئی ایسا قول ثابت ہو جائے یا میں کہہ دوں جو کتاب اللہ اور خبر رسول یعنی سنت رسول طریقہ رسول کی مخالفت میں ہے، فترکو قولی، میرے قول کو ترک کر دو. آپ اندازہ کر، اب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ جو مرزا اینڈ کمپنی اور اس طرح کے لوگ جو امام ابو حنیفہ پر تان کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی کئی، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے. ایک بندہ اتنا بڑا عالم اور اس کی وسعت قلبی کا یاد ہے، وہ کہتا ہے ہر حدیث صحیح میرا مذہب، اور میرا رائے کہیں سے ٹکراتی معلوم ہو اس کو اٹھا کے چھوڑے، اور یہ پورٹریٹ یہ کرتے ہیں کہ اس نے ساری عمر قرآن و سنت کے خلاف اپنی رائے قائم کی ہے. آپ انداز اہل الرائے کہتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. یعنی اس قوم کے لیے کوئی کام نہ کرے. یعنی امام ابو حنیفہ کا پھر یہی قصور ہے کہ انہوں نے اتنا گہرا ذخیرہ چھوڑا، غور و فکر کے اصول مرتب کیے. یہ دین کی خدمت کا صلہ ہے کہ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ منسوب کیسی غلط باتیں ہیں. یہ اقوال بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دلیل کے مقابلے میں اپنی رائے کو لازم نہیں سمجھتے، اپنی رائے کو قائم لینا ہی درست نہیں سمجھتے قرآن و سنت کی دلیل کے سامنے. مگر عام مسلمان کے لیے ان کے فقہی منہج کی پیروی ان کے علم کے واسطے سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ جناب قرآن و سنت پہ کوئی بالادست ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو انہوں نے خود واضح کر دیا. اب ہمارے رویے بھی یہاں قابل اصلاح ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو امام صاحب پہ طنز کرتے، ایک طرف جو ہمارا رویہ کہ ہم نے امام صاحب کے قول کے مطابق قرآن و سنت کی تعویل شروع کر دی ہے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا کسی مفتی صاحب سے بات ہوئی، وہ قرآن سے کوئی بات کرتے حدیث، وہ کہتے آپ حنفی ہو کہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حنفی ہوں. انہوں نے کہا بس ختم ہوگی بات. اب اگر آپ حنفی ہو تو اب قرآن و سنت کو چھوڑو، اب امام صاحب کے قول پر بات ہوگی. یہ دو رویے ہیں. ایک طرف یہ رویہ کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ پہ وہ تان جو کہ ناحق ہے، اور ایک طرف امام صاحب کے ماننے والوں کے اندر یہ شدت اور یہ جمود اور یہ تعصب کہ وہ کہیں گے قرآن و حدیث کو چھوڑو، امام صاحب کے قول کو لیں گے. یہ امام صاحب کی تعلیمات نہیں ہے. آپ نے ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے. کیا یہ دونوں رانگ نمبر ہیں؟ ان دونوں کو چھوڑ کے درمیان والا رستہ لینا ہے. امام مالک کا قول سن لیجیے. امام مالک فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر. امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں بیان کیا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس صاحب قبر کی، اور وہ رسول اللہ کے مزار پر کھڑے. یعنی یہ ائمہ اربعہ کا مزاج تھا رد اور قبول کے باب میں. اور ہم نے کیا بنا دیا؟ اب میں حنفیت کے ایک مسئلے کو چھوڑ کر دوسرے مسئلے کی طرف جاؤں گا تو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. یہ تو جہالت ہے ہمارے یہاں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ امام صاحب سے بڑا عالم ہے، جو یہ دلیل دے آپ سمجھ لیں کہ اس کو علم کی عین کا ہی نہیں پتہ، وہ سرے سے جاہل آدمی ہے. یہ امام صاحب کی، اس کا مطلب ہے اس نے امام صاحب کی تعلیمات ہی نہیں پڑھی، امام مالک کی نہیں پڑھی، امام شافعی کی، احمد بن حنبل کی نہیں پڑھی. چونکہ یہ دیکھیں نا، ہم سیکنڈ سورس سے تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ جتنی بات ہے یہ فرسٹ سورس ہے.
اچھا، یہ امام مالک نے فرمایا. اب اصول کیا اس قول سے نکلا؟ اصول یہ نکلا، معلوم ہوا کہ اطاعت مطلقہ صرف رسول اللہ کی ہے، اور امام مالک نے بتا دیا کہ میں اس ہستی کے علاوہ ہر ایک کا قول قبول بھی کرتا ہوں، رد بھی کرتا ہوں، لہٰذا ہم بھی ائمہ اربعہ کا قول دلیل کے ساتھ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اہم ہی نہیں کہ پھر قبول اور رد کے آداب بھی ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي اُرْدَ الْحَائِطِ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میری حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرا قول جو اس کے مد مخالف کھڑا ہے اس کو دیوار پہ دے مارو. آپ اندازہ کریں. اور ہم جناب ان کے لے کے جو حنفی شافعی یہ لڑتے پھر رہے ہیں کہ قرآن ایک طرف ہے تو امام صاحب ایک طرف ہے. اصول یہ وضع ہوا. اچھا، اس کو بیان کس نے کیا اس قول کو؟ امام نووی نے شرح المہذب کے اندر، اور امام بہقی نے مناقب الشافعی کے اندر. امام نووی نے بیان کیا ہے کہ یہ قول ہر عامی کے لیے نہیں ہے. اب یہ ایک اگلی توضیح ہے. امام نووی نے کہا کہ امام شافعی نے جو یہ کہا ہے نا کہ ایک حدیث آتی ہے میرے مذہب ٹکراتی ہے تو اس کو لے لے، فرمایا اس سے اصلاً اب وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں آپ نے اٹھائی اور حدیث ضعیف ہے یا حدیث موضوع ہے اور وہ امام صاحب کے مذہب سے ٹکرا رہی ہے تو قول اٹھا کے پھینک دیں گے. یہاں پھر آپ کو تقلید کی ضرورت ہے کہ کوئی اہل علم بتائے گا کہ اس حدیث کی سند پر کسی کا کلام تو نہیں ہے، یعنی ہر شے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، یہ بڑی دور دنیا ہے. ہاں، یہ بڑی دور دنیا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا، اب یہ غور سے سننے والی بات ابن قیم نے اعلام الموقعین میں بیان کیا ہے، اور ابن مفلح نے الآداب الشرعیہ میں بیان کیا. فرماتے ہیں لا تقلدنی، یہ بڑا اہم جملہ ہے. امام مالک، امام احمد بن حنبل، مجھے امام احمد بن حنبل سے بڑی محبت، میں گھنٹوں ان کی قبر انور پہ مراقبے کر کے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ ولا اوزاعیہ ولا سوریہ وخذ من حیث اخذوا. خبردار میری تقلید بھی نہ کرو، مالک کی تقلید بھی نہ کرو، شافعی کی تقلید بھی نہ کرو، سوری کی تقلید بھی نہ کرو، اوزاعی کی تقلید بھی نہ کرو، بلکہ وہاں سے اخذ کرو جہاں سے انہوں نے اخذ کیا تھا. اس کی شرح کی ہے اہل علم نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا خطاب جو تھا اس کے دو فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ سمجھا دیا کہ اصول قرآن و سنت ہی ہے ہمارا، اور دوسرا یہ خطاب اہل علم سے تھا کہ جو اہل علم ہیں ان کو ہماری تحقیق پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اہل علم اور اہل اجتہاد کو اپنے بھی دروازے کھولنے چاہیے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے فقہا کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ فقہا کی نظر میں تقلید کیا اس کو سمجھ لیں. اگلا حصہ ہمارا آتا ہے تقلید کیوں ضروری ہے. اب یہ ایک سوال ہے. کیا مطلب؟ نہیں، آگے آ رہی ہے بات. نص موجود ہے اور نص میں ایک سے زیادہ احتمالات ہیں اور اس میں اختلاف ہے، تو وہاں پھر آپ کو اجتہاد چاہیے ہوگا. یعنی وہاں پھر آپ کسی نہ کسی کی تو تقلید کریں گے نا. ہاں، تقلید کیوں ضروری ہے؟ ہاں، تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مجتہد بننا ممکن نہیں ہے. سادہ سی بات. ہر شخص عربی زبان کا ماہر نہیں ہو سکتا. ہر شخص قرآن کے عام خاص مطلق مقید ناسخ و منسوخ کو نہیں جان سکتا. ہر شخص حدیث کی صحت، ضعف، رجال، علل اور طرق کو نہیں جان سکتا. ہر شخص اجماع، قیاس، علت، بنات اور مقاصد شریعت کو نہیں جان سکتا. ہر شخص متعارض نصوص میں تطبیق یا ترجیح کے ضوابط اور یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پا سکتا. ہر شخص متعارض نصوص کو ڈیل نہیں کر سکتا. اس لیے شریعت نے عام آدمی کو اہل علم کی طرف رجوع کا حکم دیا، اور پھر وہی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. تو لہٰذا اب عام بات یہ سمجھ لیں، اہم بات، کہ تقلید کا مقصد دین کو شخصیت پرستی بنانا نہیں، بلکہ دین میں ایک منظم علمی راستہ بنانا ہے. مثلا جیسے مریض ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، کیا ڈاکٹری کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں؟ اب آج دیکھیں، ابھی آپ گوگل کریں تو پھر آپ مریض کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ خود کتابیں پڑھیں اور اپنا علاج کریں.
ماہر ہوتا ہے. کیا وکالت کی کتابیں موجود نہیں ہیں؟ تو آپ وکیل کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں اور خود اپنا کیس لڑیں. آپ اتنی عقل ہے کہ یہ سارا کام ایکسپرٹ سے کروانا ہے، لیکن دین کا سارا کام خود کرنا ہے. یہ ایکسپرٹ سے نہیں کروانا. یہی تقلید ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ ہر فن کا رجال الگ ہوتا ہے. سمجھے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تقلید. اب تقلید پر کچھ بنیادی مضبوط اعتراضات ہیں، وہ سن لیں کیا ہے. پہلا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید شرک ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ بالکل درست بات ہے. حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتی. وہی استعانت. ہاں، اب کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کے ایک سے زیادہ احتمال ہیں. اب آپ کے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ ان احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح دے. تو دوسرا حل کیا ہے؟ کسی سے پوچھیں گے، ترجیح ہوگی یا تقلید ہوگی. دوسری کیا ہے؟ اور یہ خود قرآن نے اس کی طرف حوصلہ افزائی کی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہم کتنی دفعہ آیتیں بیان کر چکے ہیں. تو یہ شرک کہاں ہوا؟ شرک تو تب ہوا کہ ایک رائے اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، ہم مد مقابل ایک اپنی رائے قائم کر کے کھڑے جو اس سے ٹکرا رہی ہو، پھر تو یہ حکم لگ سکتا ہے، ورنہ یہ حکم نہیں لگتا. اب صحابہ کرام بھی اہل علم صحابہ سے مسئلے کیا نہیں پوچھتے تھے؟ شرک تھا وہ. اب صحابہ کرام کی کتنی تعداد ہے؟ 1,00,000 سے زائد ہے. اس میں سے 100 فقیہ صحابہ ہیں، اس میں سے 10 مجتہد صحابہ ہیں. آپ کتابیں اٹھائیں سیاستہ پڑھیں، آپ کو 100 سے زیادہ صحابہ سے حدیث فقہ کے احکام نہیں ملیں گے. باقی کہاں ہیں 1,00,000؟ چونکہ وہ فقیہ نہیں تھے، ان کا وہ مزاج نہیں تھا، ان کا وہ درک نہیں تھا، ختم ہو گئی بات. ساروں نے ان 100 سے، اور پھر وہ ساروں نے مل کے ان 10 سے سارے کے سارے اجتہاد لیں. نام ملے گا عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت ابی بن کعب کا، مولا علی کا، حضرت عمر کا، جنہوں یہ فقیہ صحابت شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو لہٰذا اگر یہ معاملہ شرک ہوتا تو یہ تو شرک پھر صحابہ کے دور سے چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر میں موجود ہیں اور دوسرے شہر میں وہ اب آپ تفسیری یہ التفسیر والمفسرون کتاب پڑھیں، اس کے اندر آپ کو تفسیری مکاتب ملتے ہیں. مکہ کا تفسیری مکتب اور ہے، مدینہ کا اور ہے، کوفہ کا اور ہے، عراق کا اور ہے. کیوں اور ہے؟ جہاں پر ایک بڑی شخصیت گئی، ساروں نے اس کے مکتب کو فالو کرنا شروع کر دی، اس کے منہج کو فالو کرنا شروع کر دی. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یعنی یہ کتنی کمزور بات ہے. اب اس کے بعد اگلی جو پہلو ہے، دوسرا اعتراض ہے ائمہ نے خود کہا ہماری نہ کریں. کہا نا، تو پھر تسی کیوں کر دیو؟ میں بتاتا ہوں ہم کیوں کرتے ہیں. ائمہ کا یہ خطاب بنیادی طور پہ اہل علم اور اہل اجتہاد سے تھا. ٹھیک ہے نا؟ عامی سے یہ کہنا کہ امام کی تقلید نہ کرو، خود قرآن و حدیث سے نکالو، ایسا ہی ہے جیسے میں نے بتا دیا مریض سے یہ کہیں، وہ مر رہا اور اس سے سامنے جا کے ٹیبل پہ کتابیں رکھ دیں کہ اے جناب کینسر کی ساریاں کتابیں انہوں پڑھ کے ٹھیک ہو جا. ٹھیک ہے؟ ایک شخص پہ قتل کا مقدمہ ہو، وہ جیل میں، اور اس کو جا کے آپ کتابوں کا سیٹ دیں، یہ پڑھتے آپ ٹھیک ہو، آپ اس سے آپ خود جناب کیس پڑھ کے اپنا کیس ہے. کوئی یعنی حیرت کی بات ہے ان لوگوں کی. یہ پتہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے کیس پٹ کرنے والے کمزور ہیں. ہم کبھی معقول بنیادوں پر کھڑا ہی نہیں کرتے کیس. تو جب آپ ڈاکٹر کو کتابیں نہیں دے، مریض کو کتابیں نہیں دیتے، مجرم کو کتابیں نہیں دیتے وکالت کی، تو آپ فقیہ کی جگہ ایک عام بندے کو کتابیں کیسے دے سکتے ہیں کہ پڑھو؟ اصول تو ایک رہے گا ہر جگہ. سمجھ آئی گیا نا؟ تو لہٰذا یہ والا اعتراض کہ انہوں نے خود کہا ہے، وہ انہوں نے ان کو کہا ہے جو ان کی سطح. انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل کا وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے. یہ ان کو کہہ رہے تھے تاکہ علم کا دروازہ بند نہ ہو. ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا تھا کہ المعطا جو آپ نے لکھی ہے یہ میں قانون کے طور پہ جاری کرا دیتا ہوں ہر جگہ پہ، فقہ کے طور پہ. امام مالک ناراض ہوئے اور نے کہا اس کا مطلب ہے تم علم کے دروازے بند کرنا چاہتے ہو، یعنی جو مجھ سے مد مخالف رائے رکھتا ہے وہ پابند ہو جائے گا، اس کو پابند، خبردار ایسا نہیں کرنا. وہ یہ چاہتے تھے فقہا، ان کے ہاں وسعت تھی، وہ یہ چاہتے تھے. اور وہ جو انہوں نے کہا ہماری تقلید نہ کرو، وہ اپنی سطح کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم ہماری تقلید نہ کرو، آگے چلو. تیسرا اعتراض ہے قرآن و حدیث آسان ہے، آپ اعتراض کر چکے ہیں، اتباع سے تقلید کی لوڑ ہے. تو قرآن و حدیث میں نے بتا دیا، اس کا جواب دیجیے. ہدایت کے لیے آسان ہے،
قرآن و حدیث کے جزوی معاملات اور اس سے مسئلے نکالنے مشکل ہیں. آپ نکالیں نا طلاق کے مسائل، آپ کو لگے پتہ. میراث کے مسائل، آپ میراث کے مسائل نکالیں، آپ کو پتہ لگے. تجارت کے مسائل نکالیں، سود کے مسائل نکالیں، اور جدید جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں. علت، حکم، قیاس، مقاصد شریعت، اس کے لیے لیتفقہوا فی الدین قرآن نے شرط لگائی ہے. تو قرآن کی وہ شرط تو یاد ہے کہ یہ آسان ہے، یسرنا القرآن. لیتفقہوا بھول گئے، یستنبطونہ بھول گئے، تو کیا ہوا؟ فاسألوا، یہ کیا ہوا؟ ٹکراؤ آ گیا، تضاد آ گیا. تو جب تضاد آئے، ٹکراؤ آئے گا تو اصول کیا ہوتا ہے؟ تطبیق کا. تو تطبیق یہ ہوئی کہ فاسألوا ان کے اپنا، یسر اللہ ان کے لیے جو ایک عام بندہ ہے اور اس نے ہدایت لینی ہے اور حلال حرام جاننا ہے، اور تفقہوا اور استنباط ان کے لیے ہے جو اس سے آگے میدان میں بطور فن سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں. چوتھا اعتراض ہے جی، چوتھا اعتراض ہے تقلید نے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. یہ بڑا مین اعتراض ہوتا ہے. تقلید نے فرقوں میں نہیں بانٹا، یہ تقلید کے بعد جب علماء نے پڑھنا چھوڑ دیا اور ان کو صرف وہ 70 باتیں یاد نہیں جو انہوں نے اپنے امام کی پڑھی تھی، اور وہ اس کو کل دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا، اس رویے اور اس جمود نے امت میں تفرقہ بازی. جب کہ آپ دیکھیں یہ دوسری صدی میں، تیسری صدی میں یہ فقہ مرتب ہوئی، کیا فوراً اسلام زوال پذیر ہو گیا؟ چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، ساتویں صدی، آٹھویں صدی، نویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی. کمال ہے، 12 صدیوں تک تو کچھ نہیں کہہ رہے یہ فقہ. اب یہ جو موجود حالت ہے اس کا الزام آپ 12 صدیاں پہلے فقہ کو جا کے دیں. تو فقہ نے تو 12 صدیاں تک عروج دیا ہے علم کو. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اعتراض کیا ہوا؟ تاریخی شواہد نے اس اعتراض کو رد کر دیا. پانچواں اعتراض جی، ایک امام دی پیروی کیوں کی جاوے؟ یہ بات درست ہے. اس پر میری رائے یہ ہے کہ عام شخص کے لیے تو ایک ہی امام کی پیروی درست ہے، لیکن جو جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ایک کام کر رہا ہے ایک مذہب کے مطابق، دوسرا کام دوسرے کے مطابق، تیسرا کام تیسرے کے مطابق، تو وہ ایک ملغوبہ سا بن جائے گا. اس کی ذات میں بھی ڈسپلن نہیں رہے گا. اور اگر اس کا کوئی اثر رسوخ ہے، اس کے کچھ فالوورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ساری کنفیوز ہوں گے. اور پھر وہ ہر بات پہ ایک پر قائم بھی نہیں رہتا. ایک دن وہ نماز شافعی کے مطابق پڑھتا ہے، ایک دن حنبلی کے مطابق. وہ کہے کہ یار تو دماغ ہی چل گیا ہے، استاد صاحب نے پتہ ہی کوئی نہیں. اہل علم کے لیے اس کی اجازت ہے. اب کس طرح اجازت ہے؟ اس پر انتقال مذہب قبلہ زور کی ایک کتاب ہے، آپ وہ پڑھیں، چھوٹی سی کتاب، انتقال بین المذاہب. اس میں انہوں نے بتایا تمام مذاہب فقہ کے اندر گنجائش موجود ہے کہ حالات اور مصلحت کے پیش نظر انتقال مذہب ہو سکتا ہے، دوسرے مذہب کی رائے لی جا سکتی ہے. کچھ شرائط ہے اس میں. میری رائے نوٹ کر لیں، مجتہد کے لیے، عالم کے لیے، مجتہد نہیں عالم کے لیے. میری رائے یہ ہے کہ عبادات کے معاملات کو چھوڑ کر، چونکہ وہ ایک تماشا بن جائے گا، عبادات کے معاملات کو چھوڑ کر معاشرت، معیشت، ان سیاست، ان جملہ معاملات میں آپ آزاد ہیں کہ آپ کسی کی بھی رائے لے سکتے ہیں اس دور کے اندر، کیونکہ اس سے کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کس کی بات زیادہ قریب تر ہے اور کس کی بات ہمیں اس وقت زیادہ فائدہ دے رہی ہے. آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. عبادات کے معاملے میں آپ پابند ہیں اپنے مکتب فکر کے، اللہ یہ کہ کوئی آپ نے ایسی ایکسٹرا آرڈنری تحقیق کر لی، پھر وہ تحقیق آپ نے 8-10 مستند لوگوں سے ڈسکس کر لی، اور کوئی بھی آپ کی آپ کی اصلاح نہیں کر سکا اور آپ کی تحقیق پر حرف نہیں اٹھا سکا. اس کے بعد پھر آپ کا حق ہے کہ اس کو مہذب انداز میں ٹکراؤ کی فضا پیدا کیے بغیر بیان کر دیں. جس طرح قبلہ زون ایک دور میں دیت کا مسئلہ بیان کیا تھا، لیکن آپ نے نتیجہ دیکھا، ہمارے ہاں قبولیت نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحقیق ہو سکتی تھی. یعنی ان دلائل کو رد نہیں کیا کسی نے. اب ایشو کیا تھا؟ امام صاحب نے ٹکراؤ ہو گیا، یعنی امام صاحب کو خدا بنا دیا. یہ ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے. تو لہٰذا میں نے بتا دیا کہ عبادات کے معاملات کے علاوہ، مثلا اگر میں سفر پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جرابوں پر مسح میں کرتا ہوں، سمجھ آئی. اس کے بعد قرات خلف الامام میں مالکی ہوں. حنفی نقطہ نظر تھوڑا کمزور لگتا ہے، میں مالکی ہوں کہ میں جو قرات وہ سری نمازیں ہیں ان کے پیچھے میں فاتحہ پڑھتا ہوں اور جاری میں نہیں پڑھتا.
اس سے حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ جس کی فاتحہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور قرآن پر بھی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جن پر آپ نے بڑا غور و خوض کیا اور آپ کو انشراح صدر ہو، اور وہ کسی اصولی نقطۂ نظر سے متعلق نہ ہو، فروعی چیز ہو جس میں آلریڈی 10 آراء پائی جاتی ہیں، اس میں آپ اپنے گہرے غور و فکر کے بعد کسی رائے پر پہنچے تو کوئی بری بات نہیں۔ جیسے معاشرے میں طلاق کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر طلاق دی گئی ہے کوئی، وہ دونوں احناف کے میاں بیوی، لیکن جب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اہل حدیث کے پاس جا کے دوسرا ان سے کرے گا، یہ تو مذاق ہے نا، پھر یہ تو دین کے ساتھ مذاق کیا کریں گے؟ یہ پھر جب وہ آگے جائیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا۔ اچھا جی، تقلید صحیح اور تقلید مذموم 2 قسمیں ہیں۔ تقلید صحیح چند شرائطوں کے ساتھ صحیح ہے، یہ بڑا اہم نقطہ۔ قرآن اور سنت کو اصل حجت مانا جائے گا تقلید کرتے ہوئے بھی۔ کسی امام کو جس کی پیروی کی جائے گی معصوم نہیں مانا جائے گا تقلید کرتے ہوئے۔ اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں عمل کیا جائے گا، دلیل واضح ہو جانے پر حق کو قبول کر لیا جائے گا، فقہی منہج کو نظم کے لیے اختیار کیا جائے گا تاکہ معاشرے میں ایک نظم پیدا ہو۔ اور تقلید مذموم، امام کو ہر حال میں حق سمجھا جائے گا اور امام کی رائے کو لے کر قرآن و سنت میں تعویل کی جائے، یہ تقلید مذموم ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن و حدیث کو امام کے قول کے تابع کر دیا جائے گا، یہ حرام ہے۔ تعصب کی بنیاد پر کسی دوسرے اہل علم کو جو اپنی دلیل رکھتا ہو گمراہ کیا جائے اس لیے کہ آپ فلاں کے مقلد ہیں اور دوسرا اس کو نہیں مانتا، یہ گمراہی ہے۔ صحیح دلیل واضح ہونے کے بعد بھی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کھڑے رہنا، یہ گمراہی ہے۔ آسانیوں کے لیے مذاہب بدلتے رہنا، یہ علماء نے گمراہی لکھا، میرے نزدیک یہ گمراہی نہیں ہے، چونکہ مقاصد شریعت کے اندر مقصد ہے کیا؟ عدم حرج۔ پڑھا ہے آپ نے؟ پہلا مقصد کیا ہے؟ تنگیوں کو دور کرنا۔ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی نفس کی ایسی خواہشات انوالو ہو، ایسا نہیں، صرف تنگی۔ مثلا آپ سفر میں گئے ہیں اور آپ ایسی جگہ پہ ہیں، واش روم سے نکلے ہیں، ابھی میں بغداد گیا تھا، ہم حضرت ایوب کے مزار پر پہنچے، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر واش روم سے نکلے، وضو کی ایسی جگہ تھی کہ یا تو آپ نے آدھے کپڑے اتارنے تھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، کھڈا سا بنا ہوا تھا، اور یا دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ منہ دھو کے اور بازو شازو دھو کے ایک طرف ہو اور پیروں پہ مسح کر لیں، تو میں نے پیروں پہ مسح کر لیا سلفی مکتب فکر کے مطابق، اس پر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام صاحب اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اس جراب یا اس موضع پر مسح ہو سکتا ہے جس پر سے اتنے قدم چلا جا سکے، آر پار نظر نہ آئے، کچھ شرائط انہوں نے لی ہیں، حدیث کے اندر شرائط موجود نہیں۔ تو اس طرح یعنی ایک ایکسٹرا آرڈنری صورت جس میں ایک حرج، تنگی واقع ہو رہی ہو، اس تنگی کو اٹھانے کے لیے کسی دوسرے مذہب پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی خواہشات کو مرکز بنا لیں، ایسا نہیں۔ یہ ایک باریک فرق ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، قول فیصل یہ ہوا کہ تقلید صحیح عام مسلمان کے لیے دین سے دوری نہیں بلکہ دین تک رسائی کا ایک منظم راستہ ہے۔ قرآن نے غیر عالم کو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا ہے اور سنت نے لا علمی کا علاج سوال میں قرار دیا ہے۔ فقہاء نے عامی کے لیے تقلید کو جائز کہا ہے اور ائمہ اربعہ نے خود واضح کیا کہ اصل حجت قرآن و سنت ہے، امام کی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح موقف یہ ہوا کہ عام مسلمان معتبر عالم دین کی تقلید کریں گے، کسی امام کو معصوم نہیں سمجھیں گے، قرآن و سنت کو اصل حجت مانیں گے، فقہی اختلاف میں ادب اور آداب کا لحاظ رکھیں گے اور ہر امام اور عالم کی رائے اس کی تعبیر سمجھیں گے، اس کو قرآن و سنت نہیں سمجھ لیں گے، یہ اس کی تعبیر، اور تعبیر زمانی ہوتی ہے، زمانہ بدلا تو تعبیر بدلے گی۔ تعصب، جمود اور حق کو چھپانے سے اجتناب کریں گے اور اہل علم کے ذریعے دلیل واضح ہو جائے تو قبول کریں گے۔ تو لہٰذا عام تقلید عام مسلمان کے لیے دین سے دوری نہیں ہے، اہل علم کے واسطے سے دین تک رسائی ہے۔ البتہ تقلید جب تعصب، حق پوشی یا حدیث صحیح کے مقابلے میں بطور ضد قبول کی جائے تو وہ تقلید شرعی نہیں رہتی بلکہ وہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حصہ ہماری گفتگو کا مکمل ہوا۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ تقلید کا محل کیا ہے، تقلید کن مسئلوں میں، کن امور میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہو سکتی، یہ ایک خود وضاحت طلب مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے آج تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو گیا، تو اگلی نشست ہماری جو ہوگی وہ اس مسئلے پر ہوگی اور اس مسئلے کے بعد ہم آپ کے سوال جواب لیں گے۔
تو میں نے چاہا کہ ہم تفصیل سے اس پر ایک دفعہ بات چیت کر لیں. تو جو 2-4 منٹ ہے اگر کچھ بات چیت کرنی ہے کر لیں, پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. کسی نے کوئی کرنی ہے آج؟ کوئی سمجھ آئی ہے بات کی؟ اگلی نشست بتانے کی کب متوقع ہے کہ 15 جون کو 15 جون سے کر لیں اس کو؟ اگلی جو ہماری نشست ہے نا وہ اکیڈمی میں ہی کریں گے, ٹھیک ہے. اور اکیڈمی ادھر ہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضور پیر صاحب کے مزار کے دائیں بائیں رانا روڈ کے پاس ہی کہیں قریب مل جائے, تاکہ آپ سب لوگوں کے لیے واکنگ ڈسٹینس ہو. 15 دنوں کے بعد ایک نشست ہے. آپ لوگ یہاں کیا پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, شریعہ میں یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو اس اکیڈمی میں آئے گا اور جس موضوع پر اس نے وہاں پر آ کے بات سن لی اور سوال جواب کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا, اس کو رات کو 4 بجے جگا کے بھی کوئی کہے گا نا اس موضوع پر بات کرو تو وہ شروع ہو جائے گا, اور وہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دے گا اس موضوع پر. اس طریقے سے ہم اس کی تیاری کریں گے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم قرآن تو آلریڈی پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اس کورس میں؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. تو اس کورس میں فوراً رجسٹریشن کرائیں. ابھی ہم نے 4 کلاسیں ہوئی ہیں ہماری, اور اب چونکہ ہم بریلویوں سے واقعہ ہوا ہے, انہوں نے ہمیں روک دیا ہے ایاک نستعین پہ. اب ایاک نستعین پہ تھوڑا رگڑا لگا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی استعانت لغیر اللہ جو ہے تو ہمیں یہ دوبارہ موضوع پڑھائیں. تو اب ہم نے یہ جو جمعہ پرسوں ہے اس میں استعانت لغیر اللہ ایک ہو گیا لیکچر, دوبارہ کرنا ہے. تو ان سب کی لازماً رجسٹریشن کرائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ لوگ لازماً شامل ہو. دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا اس طریقے سے, نہ میرے پاس ٹائم ہوگا دوبارہ پڑھنے پڑھانے کا, نہ آپ لوگوں کے پاس. تو یہ ہفتے میں صرف 40 منٹ ہے, 30 منٹ کی بات ہوتی ہے, 10 منٹ سوال جواب ہوتی ہے. تو ابھی بالکل آغاز ہے. فاتحہ کی 3 آیتیں پہلی گزری ہیں اور اگلی 2 چل رہی ہیں, اور اس میں استعانت پہ پھنس گئے ہم, ٹھیک ہے. تو اب وہ دوبارہ ہم نے استعانت پر بات کرنی ہے. اب جو ساری عمر یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد کہہ رہے ہیں, تو اس پر اصل موقف ہم نے بیان کیا ہے, اس کو نگیٹ نہیں کیا, لیکن وہ بھی بڑا خطرناک تھا. آج ہمارے ایک دوست ہیں اصغر رند صاحب, بڑے محب اہل بیت ہے, میرے والا مزاج ہے ان کا, وہ پریشان تھے. وہ کہتے ہیں